منگول سردار دریائے انان کے علاقے میں پیدا ہوا۔ اصلی نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ چنگیز خان دنیا کی تاریخ کا منفی کردار ہے، جس نے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اسے قتل و غارت دیکھ کر مزہ آتا تھا۔ میں ہوں شوکت نواز، اور ہماری دنیا کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چنگیز خان کی تاریخ عالم میں دہشت، خوف اور بربریت کا ایک بھیانک داستان دکھا رہے ہیں۔ صحرائی گوپی کے شمال میں دریائے کورولین اور دریائے اونان کے زرخیزہ وادیوں میں انگنت قبائل آباد تھے۔ ساتھ ساتھ منگولوں کے بھی قبائل آباد تھے۔ منگولوں کے ایک قبیلے میں یاسوکی نامی شخص کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس نے تیموجن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کی بعض دانا لوگوں نے یہ پیش گوئی کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کے شکاری قوم تھی، کیونکہ یہ علاقہ برفانی تھا، اس لیے انہیں برف باری سے اور سردی سے بچنے کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی تھی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھاٹ لگا کر جنگی گھوڑوں اور 12 سنگوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ سردی سے بچنے کے لیے یہ جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے اور ان کا خون بھی پی لیتے تھے۔ جس وقت تیموجن پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ اب یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا اور اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کے ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آبا و اجداد کے بہادری اور جرات کے واقعات سنایا کرتی تھی۔ یہ وہی وجہ تھی کہ تیموجن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ 1175 کو جب وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا تو دیگر قبائل سے اس کی چلغشیں شروع ہو گئی۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور متفقہ طور پر دریائے انان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا گیا۔ چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کرایا۔ منگول سلطنت کی فوج کی تنظیم نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا۔ اس نے فوج کی تنظیم کی جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشعل راہ کے کام دیتے رہے۔ اس نے چین کو 2 دفعہ طارج کیا۔ 1214 میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کے سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد قلعے اور فصلیں بنی ہوئی تھی، اور حربہ کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر اپنی دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سن 1219 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ اس واقعے نے اس کے تسخیر عالم پر ابھارا اور وہ دنیا کے فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا۔ اس سال اس نے شمال چین اور افغان سرحدوں کے کئی علاقے فتح کیے، بخارا اور مروا کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپی ملکوں کا رخ کیا۔ اس کی فوجیوں نے جنوبی روس اور شمالی ہند تک یلغار کی۔ 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہی تک تھا ہمارا آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔